الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک آپ جو ہے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رمضان میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ پوری زندگی اس طرح سے نماز ادا کریں، اچھے مسلمان بنیں۔ شب قدر کا کل بڑا مقدس دن ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں سے ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اس میں ایسے ہوا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے، اچانک وہاں پہ دو بندے تھے، ان میں بحث ہو گئی۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو شب قدر کے بارے میں بتانا تھا، لیکن آپ وہ بحث کر بیٹھے تو جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو طاق راتوں میں ڈھونڈ لیجئے۔ تو جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے اگر دیکھا جائے تو وہ لگ بھگ 83 سال یا 84 سال بنتا ہے، وہ انسان کی پوری ایک عمر بن جاتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے کہ یہ اپنی ایک رات میں جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں وہ بخشش کروا سکتے ہیں، لیکن بخشش کروانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ وہ 4 بندے کون کون سے ہیں؟ ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتے توڑنے والا اور ایک نفرت کرنے والا۔ تو اب جو شراب پینے والا اگر وہ توبہ کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن توبہ کس طرح کی اس میں چاہیے کہ آج میں نے توبہ کی کہ میں شراب نہیں پیوں گا، کل میں پھر جا کے اس لائن میں کھڑا ہو جاؤں شراب کی دکان کے پاس، تو وہ توبہ میری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ کر لینی چاہیے۔ اس میں دوسری بات آپ کو میں یہ بولوں کہ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ان کا ادب نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ کئی لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کوئی اونچا بولا ہوگا ماں باپ سے، کسی نے نہیں مانا ہوگا۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں جو ان کے ماں باپ جو اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی عمر دراز کرے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو وہ بھائی جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں، وہ بھی توبہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی گناہ گار اگر جب روتا ہے دھوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے آنسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو گناہ گار کے آنسوں سے اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے، تو اللہ بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ دوسرا رشتے توڑنے والا، اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ اگر ہم نے کسی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کچھ کیا ہے، تو ہمیں اس کے گھر چلا جانا چاہیے، اس سے منا لینا چاہیے۔ اب چوتھا یہ ہے کہ نفرت کرنے والا، کسی سے بغض مت کرو، کسی سے نفرت مت کرو، ہاں برائی سے نفرت کرو۔ کوئی شرابی ہے تو شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت مت کرو۔ چوری سے نفرت کرو، چور سے مت کرو۔ برائی سے نفرت کرو، لیکن برے آدمی سے نفرت نہ کرو، کیونکہ اسے روکو گے، جب آپ سمجھاؤ گے، کونسلنگ کرو گے، تو وہ بھی سدھر سکتا ہے۔ تو باقی جو نہیں سدھرتا ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دوائی کرنی ہے اس کے لیے۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اسے بخشنا اچھا لگتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش لے۔ ماہ رمضان کا بڑا مقدس مہینہ چلتا ہے، اب یہ واپس جا رہا ہے، لیکن جب واپس جاتا ہے کچھ غیر مسلم جو سمجھدار لوگ ہیں، ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں اس میں، جس طرح سے مسجدیں پہلے آباد رہتی تھی، اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کیا ہوگا رمضان کے بنا، جہاں پہ 50 60 صفحے بنتے تھے نمازیوں کے، اب آہستہ آہستہ وہ کم ہو جائیں گے۔ تو لوگ اب اتنا نہیں کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ، جو نمازی ہیں وہ تو ان کا روٹین رہے گا، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو رمضان میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ پوری زندگی اس طرح سے نماز ادا کریں، اچھے مسلمان بنیں۔ اب دیکھیے جو 3 پارٹوں میں یہ ہوتا ہے، ماہ رمضان جو ہوتا ہے یا 29 ہوتا ہے یا 30 ہوتا ہے، اس میں دن آتے ہیں۔ ہاں ایک بات بولوں گا میں، وہ میں بعد میں بولوں گا، پہلے اس پہ میں بات کروں۔ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ رحمت کے ہوتے ہیں، وہ چلے گئے، مغفرت کے بھی لگ بھگ جانے والے ہیں، شاید چلے گئے وہ بھی۔
اب تو نعرے جنم میں سے آزادی کے دن ہے وہ چل رہے ہیں، اور یہ جو 10 دن ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، اہم تو سارے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اعتکاف کرتے ہیں لوگ مسلمان بھائی، یعنی اعتکاف کا میننگ یہ ہے کہ اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں دنیا سے توڑ کے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد سے باہر نہیں بالکل نکلتے ہیں، وہاں پہ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ذکر الہی میں لگ جاتے ہیں۔ ایک تو اعتکاف آ گیا، کیونکہ اعتکاف جو ہے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد شب قدر آتی ہے، کیونکہ یہ طاق راتوں میں ڈھونڈے، اس میں بھی اللہ جو رب جانے سو کوئی نہ جانے، اس میں بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو برابر 10 دن مل گئے ہیں کہ آپ عبادت کریں اچھی طرح سے، کیونکہ رات ہے، رات کی عبادت مطلب اکیلا انسان ہوتا ہے، فری ہوتا ہے۔ اب یہ مطلب رات کا بادشاہ انسان خود ہے، اب ہم نے رات کس طرح سے گزارنی ہے، یہ ہم تک ہے کہ ہم اس کو کیسے کنزیوم کریں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، رات بھر مسلمان، میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں رات بھر اٹھیں گی، شب کریں گی، دعا کریں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، نمازیں پڑھیں گی، نفل ادا کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ کشمیر میں امن ہو، پورے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں امن ہو، پوری دنیا میں امن ہو، چین ہو، تو بھائی چارے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ سب لوگ رہیں، مل جل کے رہیں۔